السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ اکثر ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کو بتاتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی واچ مین کی ہے جو آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو اس کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بارش کی ایک خوفناک رات تھی۔ ہر طرف بادل بھیانک انداز میں گرج رہے تھے۔ پورے علاقے میں ایک عجیب سی وحشت کا راج تھا۔ اچانک مجھ کو کسی کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں اس کی آواز سن کے بری طرح چونک گیا، کیونکہ مجھے اپنے اسکرین پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خوفناک بارش میں ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی آواز۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں واچ مین ہوں۔ ویسے تو میں دن کی ہی نوکری کرتا تھا، مگر آج میری پہلی دفعہ نائٹ شفٹ ہوئی تھی۔ ایک طریقے سے یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا، کیونکہ اکثر دفعہ میں دن کی نوکری کے وقت بھی پڑھا کرتا تھا اور سوچا کہ چلو اب رات کی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے تو میں رات کو آرام سے پڑھ لیا کروں گا۔ میں جس کمپنی میں آج پہلی بار نائٹ ڈیوٹی کے لیے آیا تھا، یہاں پہ میں شام 7 بجے پہنچا اور میرے پہنچتے ہی صبح والا واچ مین میرے آنے کے بعد چلا گیا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھ کر پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ میں میری نظریں CCTV اسکرین پر بھی ہوتی تھی۔ اس رات بھی میں اپنے کیبن میں بیٹھا تو مجھے اسکرین پہ نظر آیا کہ بلڈنگ کے پیچھے والے پارکنگ ایریے میں کوئی ٹہل رہا ہے، مگر صاف نظر نہ آیا کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی اور آواز بھی اتنی خوفناک تھی بارش کی کہ مجھے عجیب لگنے لگا کہ میں پارکنگ کے پیچھے والے ایریا میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں ابھی CCTV کیمرے کی اسکرین پہ غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی تھی وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں نے گھڑی پہ نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہا تھا۔ ڈر تو محسوس ہو رہا تھا، مگر وہم سمجھ کر میں بھول جانا چاہتا تھا۔ اچانک سے میرے کیبن کی لائٹ چلی گئی، مگر CCTV کی اسکرین پہ مجھے وہ عورت بالکل صاف نظر آ رہی تھی اور وہ عورت کیمرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس نے جبہ جیسا کچھ پہنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹارچ اٹھائی اور بلڈنگ کے پیچھے والے کار پارکنگ ایریا میں چلا گیا، مگر یہ کیا، وہاں تو کوئی نہ تھا۔ وہاں صرف لائٹ جل رہی تھی اور کار پارکنگ ایریا میں میری موٹر سائیکل کھڑی تھی، مگر یہاں پہ اب وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی جو CCTV اسکرین پہ مجھے نظر آئی۔ اور پھر اچانک سے اس کار پارکنگ ایریا کی لائٹ فلکچویٹ کرنے لگی اور عجیب و غریب آوازیں آئیں تو میں وہاں سے بھاگا۔ ایسا لگا کوئی میرے ساتھ بھاگ رہا ہو۔ میں گرتا پڑتا اپنے کیبن پہ پہنچا تو اچانک سے میرے ہی کیبن کی لائٹ چلی گئی۔ میں نے CCTV کی اسکرین پہ دیکھا تو اب وہ عورت مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی اور اس کا اتنا بھیانک چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور سیاہ کلر کا اسکارف۔ اس کے چہرے پہ بہت سارے کٹ لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ چھریوں کا وار کیا ہو۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ میں دوبارہ سے اس کار پارکنگ ایریا میں جا کر دیکھوں۔
کیونکہ خوف اتنا تھا جیسے وہ اسکرین سے نکل کے باہر آ کے مجھے مار دے گی۔ میں کیبن سے تیزی سے باہر نکلا اور دوڑ کر اپنی بلڈنگ سے دور ایک چائے والے کے پاس چلے گیا، کیونکہ میری موٹر سائیکل تو کار پارکنگ ایریے میں تھی اور اگر میں وہاں دوبارہ جاتا تو شاید میرا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چائے والے کے پاس پہنچا تو میری حالت دیکھ کر اس کو مجھ پہ ترس آ گیا۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے مجھے بٹھایا، پانی پلایا اور کہا، بیٹا یہاں بیٹھو، کیا ہوا ہے؟ مجھے اپنا سانس کچھ بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا تو میں نے اسے تمام چیزیں بتائیں کہ کیسے اسکرین پہ وہ بھیانک چہرے والی عورت مجھے نظر آ رہی تھی، مگر کار پارکنگ ایریا جانے پہ وہاں پہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہ آدمی بولا، بیٹا یہ بلڈنگ دراصل ایک خبر کے اوپر بنائی گئی ہے اور یہ عورت دراصل کالا ان کرنے والی عورت تھی۔ لوگوں نے اس کو زندہ دفن کر دیا تھا اور ہر رات وہ عورت اس ایریا میں اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے۔ یہ بات تو 20 سال پرانی ہو گئی، کیونکہ اس وقت ہی میں نے اپنا چائے کا اسٹال لگانا شروع کیا تھا اور اسی وقت یہ بلڈنگ بننا شروع ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ کی تعمیر کے وقت ہر رات کوئی نہ کوئی مزدور ضرور مرتا تھا اور پھر کسی نے عامل کو بلا کر اس بلڈنگ کے کار پارکنگ والے ایریا کو مستقل طور پہ بند کروا دیا، مگر پھر یہ بلڈنگ کسی اور نے خرید لی اور اس کار پارکنگ ایریا کو کھول دیا اور اس کے بعد وہ عورت آزاد ہو گئی۔ اچھا ہوا تم دوبارہ اس حصے میں نہیں گئے۔ میں اس ادھیڑ عمر آدمی کی تمام باتیں خاموشی سے سن رہا تھا اور صبح ہونے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح جب ڈیوٹی والا واچ مین آیا تو میں نے اس کے آنے کے بعد اس کے ساتھ جا کر ہی اپنے موٹر سائیکل کو کار پارکنگ ایریا سے باہر نکالی۔ وہ دن میری نائٹ ڈیوٹی کا پہلا اور آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی کہیں بھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کری، کیونکہ میں ساری زندگی وہ رات کا منظر نہیں بھول سکتا جب وہ خوفناک عورت مجھے اسکرین سے گھور کے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسکرین سے باہر نکل کے مجھے مار دے گی۔ کہانی کیسے لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی اپنی کوئی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، مجھے میل کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔